تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واضح طور پر اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے ان کو محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ قریش سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ ان کی قوم ہے. ہر نبی کے ڈی این اے میں ہے اپنی قوم سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت. وہ جتنا بھی انکار کر لیں، نوح علیہ السلام آخری مرحلے تک کس سے محبت ہے؟ اپنی قوم سے. وہی قوم جو آ کے مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں تو اقوال ہیں کہ بچہ تھا تو آ کے مذاق اڑاتا تھا، بڑا جوان ہوا تو آ کے مذاق اڑاتا تھا، پھر اس کی اولاد ہوئی اپنی اولاد کو لے کے آتا تھا، کہتا تھا اس بوڑھے کی بات نہیں سننی. انہوں نے پورے جوان ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو اپنے سامنے جو ان کی بےزتی کرتے تھے. پھر بھی محبت ہے آخری مرحلے تک. پھر آخری مرحلے میں جا کے وہ صبر ختم ہوئے 950 سال بعد، تب جا کے صبر ختم ہوا ہے. جو اگر غصے کی آیات ہے قرآن میں کسی نبی کی زبان پہ، وہ نوح علیہ السلام کی زبان پر ہے، کسی اور نبی کی زبان پر نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا غصہ دکھانا ہے کسی قوم کی طرف، کسی لوگوں کی طرف، تو آپ پہلے 950 سال گزار لیں، اس کے بعد پھر آپ کھلی چھٹی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ نے 950 سال نہ گزارے نا تو آپ آرام سے تحمل سے بیٹھیں. کوئی ضرورت نہیں غصہ دکھانے کی. ہم دعوت کے نام پہ اپنا غصہ اتارتے ہیں لوگوں پہ. یہ کون سے نبی کی سنت ہے؟ کس نبی نے غصے سے بات کی ہے لوگوں سے؟ کہاں کی بات کہاں لے آئے؟ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو. کام ڈاؤن، ریلیکس. وہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا، جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو دین کا علم نہیں ہے، آپ سے کم علم ہے، لیکن آپ کے غصے سے فائدہ نہیں ہوگا کسی کو. آپ کے غصے سے وہ اور لوگ دور اور چلے جائیں گے، اور لوگ کہیں گے جو اسلام کے قریب آتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ جتنا آپ دین کے قریب آئیں اتنا آپ کا دل نرم ہو، اتنا آپ کو لوگوں کے بارے میں احساس ہو، اتنا آپ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو جج کرنے کے بجائے کہ دیکھو ذرا اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، وہ دیکھو تو پردہ بھی نہیں کرتی، دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھنے کے بجائے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور جب اس کا دل اللہ تعالیٰ بدل دے گا تو یہ بھی کچھ بن سکتا ہے. آپ خود اندازہ کیجیے کیا بن سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. اسی لیے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آخری بات اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھانی بہت ضروری تھی کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیشل ایک ڈکری آ گئی ہے، ایک میمو آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ پیچھے چھوڑ آئے مکے میں، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اب ان کو دعوت دینے کا دروازہ بند. اب انہیں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہی صورت ہے اس میں تھوڑی دیر کے بعد، ایک سپارے کے بعد کیا بات ہونی شروع ہو جائے گی؟ قتال کی تیاری، لڑنے کی تیاری. لڑنا کس سے ہے؟ انہی لوگوں سے جن کو دعوت دی جا رہی تھی. دیکھو جسے دعوت دو گے اسے لڑ نہیں سکتے، جس سے لڑ رہے اسے دعوت نہیں دے سکتے. انہوں نے تلوار لے کے اس کی گردن کاٹنے پہ آئے ہوئے اور پھر مغرب بیٹھا چلو میرے گھر ڈنر پہ آ جاؤ. ڈزنٹ میک اینی سینس، ٹھیک ہے نا. جب تک دعوت کا مرحلہ کھلا، قتال کا، لڑنے کا مرحلہ بند، دروازے بند. جب دعوت کے دروازے بند تب لڑائی کے دروازے کھلے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کا بڑا شوق ہے کچھ جوانوں کو آج کل، تو وہ کہتے ہیں یہ قتال کا زمانہ ہے، یہ دعوت کا دور نہیں ہے، یہ لڑنے کا دور ہے، جہاد کا دور ہے. وہ قتال، وہ دعوت والی آیات تمام منسوخ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ کینسل کرنے کو بڑی جلدی ہے آپ کو. 2/3 قرآن منسوخ آپ کے کہنے سے، کیونکہ آپ کے غصے سے. اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی قرآن کی؟ کیا سیرت کے اتنے بڑے حصے کو، قرآن کے اتنے بڑے حصے کو، اس کی اساس کو جس منسوخ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَلِيمٌ. اگر آپ کسی ایسے شخص سے بھی بات کر رہے ہو جس سے آپ کی دشمنی ہو، اس سے ایسے برتاؤ کرو کہ آپ کا بڑا قریبی دوست ہے. قرآن کی آیت ہے. نہیں یہ آیات منسوخ ہیں، یہ سب کینسل ہو چکی ہیں، اب تو لڑنے کا دور ہے. آپ نے کیا، آپ ان مرحلوں سے گزرے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزرے ہیں؟ وہ تکلیفیں آپ نے صبر سے اٹھائی ہیں جو انہوں نے اٹھائی ہیں، جس کے بعد آپ کہہ سکیں کہ اب قتال کا دور ہے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ کچھ انٹرنیٹ پہ 1-2 ویڈیو دیکھی ہیں، 1-2 آرٹیکل پڑھے ہیں، خبروں میں کچھ نیوز کلپس دیکھی ہیں، اور آپ تیار ہیں قتال کے لیے. بڑی بات ہے. سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے.